السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر اقبال کے حوالے سے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپا۔ مقام فقر کس قدر بلند ہے شاہی سے، روش کسی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری۔ مومن کے مقامات کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، مومن کے مقامات کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ میری ویڈیوز کا تسلسل مومن کے حوالے سے، پہلے میری سابقہ ویڈیوز روح کی پرواز اور انسان کے حوالے سے تھی، جو پہلے آج سے کچھ 6 مہینے سال پہلے میں اب تھوڑا تھوڑا روح کی پرواز کا ذکر کر رہا ہوتا، مگر وہ تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوتا۔ اگر وہ آپ روح کی پرواز کے حوالے سے تو یوٹیوب چینل پہ جا کے، خواجہ آن لائن ٹریل پہ جا کے آپ میری روح کی پرواز کے حوالے سے اور جسم کی پرواز کے حوالے سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں اپنی ویڈیوز بنانا چاہ رہا ہوں مومن کے مقامات کے حوالے سے، کہ مومن کا مقام مخدوم ہوتا ہے، قرآن کا مفہوم تقویٰ کے گرد گھومتا ہے، پورا قرآن ہدی للمتقین اور اخلاق حسنہ کے گرد۔ اور میں نے اپنی پہلی والی ویڈیو جو بھی اس سے پہلے بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ خواہش نفس کے بت ہوں یا ظاہری بت ہوں، اس پہ مرد مومن خالی بات ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نائب ہی مرد مومن ہے۔ اب دنیا کی اصلاح دو طرح سے ہو رہی ہے، یا تو قرآن و سنہ کی صورت میں لوگ پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں اثر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات میں مشاہدہ کرو اور تمہیں پتہ چلے گا کوئی رب ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ مگر جب میری ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ گناہوں میں آلودہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو حجابت پڑ جاتے ہیں بارگاہ خدا سے، اور آپ شیطان کا اعلیٰ کار بن کے فساد پھیلاتے ہیں، معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ اور مرد مومن کا کردار اس ماحول میں بہت بڑھ جاتا ہے، اس مقام پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تسخیر کائنات کا جذبہ مرد مومن کو دیا ہے۔ تو جب قرآن و احادیث بھی اثر نہیں کرتی دل پہ، اور دین تو پورا بھلائی ہے نا، تو مرد مومن میں چونکہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ چشمے بھی حکمت و دنائی کے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ پہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش پڑتی ہے، مگر اس میں دل نہیں ہے۔ مگر مرد مومن کو اللہ نے دل دیا ہے جو تڑپتا ہے احساس کے ساتھ، مظلوموں کے لیے، مسکین لاچاروں کے لیے، اور انسانیت کی فلاح کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، اور شیطانیت کے نظام کے خاتمے کے لیے، اور سچائی کا علم بلند کرنے کے لیے، حق آ جائے اور باطل بھاگ جائے، طاغوتی طاقتیں نست و نبود ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ خالیات دنیا میں فتح کی۔ اب ایک قرآن و حدیث سے انسان کی ذات کی تربیت ہوتی ہے، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ عطایت بے ریا، دم عارف نسیم صبدم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شیوائے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو ایک ساقی کا کیا کام ہوتا ہے، مرشد کا کیا کام ہوتا ہے؟ مرشد اپنی نگاہ سے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں کا امین ہوتا ہے اور اس میں ذرا بھی اللہ کی بارگاہ سے پرے نہیں جاتا، ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش پیر و مرشد پہ پڑتی ہے۔ اور مرشد اور ساقی جو ہوتا ہے اس کے دل اور دماغ ہر وقت بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں، یک دم غافل 100 دم کافر۔ تو پھر وہ چونکہ اللہ کی رحمتوں کا امین ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ جو ہے غائب کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکمت و دنائی اسی لیے بھر دیتے ہیں اس میں، اور مومن کی فراست جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کرامات کا ظہور ہوتا ہے، جب لوگ ان کو نہیں مانتے، ان کو جٹلاتے ہیں، تو کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، جہاں جہاں ساقی جاتا ہے، میں عشق پلانے والا جاتا ہے، پیر و مرشد جاتا ہے، تو وہاں وہاں بہار آ جاتی ہے۔ سرکار سے جدھر جدھر گئے لوگوں کو فائدہ ہوا، کسی کی بکریوں کو دودھ نہیں دیتی، دودھ دینا شروع کر دیا، گھر میں بغیر چراغ کے روشنی ہونا شروع ہو گئی، عرب میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی۔ عرب وہی جو جاہل تھے وہ اب حکمت و دنائی سے پور ہونے لگے، ان کو بھی دنیا میں رہنے سہنے کے ڈھنگ آنے لگے، وہ بھی پہلی بار تہذیب سے آشنا ہو گئے، انہیں بھی رشتوں کی پہچان کا احساس ہوا۔ اور اب وہی مسلمان اگر شیطان کا الوکار بن کے اور شیطانی اصاف کا لبادہ اوڑھ لے گا تو پھر وہی خون کے رشتے بھی آج پھیکے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ پھر سب کا نافرمان ہے، وہ اپنا پرائے کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ شیطان کا کام ہے کہ ایک دفعہ بندہ گناہوں میں آلودہ ہو تو پھر وہ اللہ نے بغاوت کروائے اس شخصیت سے جو اللہ کی باغی ہے، اور پھر وہ ایسوں کو جو اچھی ہے ان کو نقصان پہنچائے۔
تو لہٰذا پیمانہ جو ہوا اچھائی کا وہ یہی ہے، تربیت اور اپنی سیلف کنٹرول، خود احتسابی. ایک لمحہ کیا احتساب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سالوں کی بات سے بہتر ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں، اب دیکھیں مرد مومن کا مقام بہت بڑا ہے. اب مرد مومن اگر مخصوص وقت میں اہل ایمان پیدا نہیں کرے گا اور اگر اپنی تعداد میں پیروکاروں کی اور برگزیدہ شخصیات کی جماعت پیدا نہیں کرے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا مرد مومن کے لیے اس حالات میں طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی تو آپ کے اصحاب جو تھے وہ فوراً سے کلمہ پڑھ لیا، جو آپ کے ساتھی تھے یا جو نیک تھے پکیزہ تھے انہوں نے فوراً سے کلمہ پڑھ لیا بغیر کسی دلیل کے. تو اس طرح یہ جماعت تیار ہوئی. پھر انہوں نے ہی اس کا نام ہے کیسو کسرا کی سلطنتیں فتح کی اور پوری دنیا کی تسخیر کے لیے صاحب رسول کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ، میں جیسے روح کی پرواز سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو جذبے دیتا ہے، ہمتیں دیتا ہے، طاقتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے اور دنیا پہ چھا جانے کا جذبہ دیتا ہے. تو اب سلطنت عثمانیہ نے 3 براعظموں پہ حکومت کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے خالی پاکستان بنا لیا اور حکمت و دنائی اور سرکار کی طرف سے ڈیوٹی لگی اور علامہ اقبال حکمت بری باتوں والے، اللہ کے نور سے دیکھنے والے اور دوسرے جو اتنے بھی برصغیر کے رہنما تھے مسلمان وہ آپ سے حکمت و دنائی لیتے تھے. اور اقبال کی بات مخدوم تھی، کسی کو بھی نہیں ہوتا تھا کہ اقبال غلط بات کر رہا ہے. علامہ محمد اقبال اس قدر قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو جدت کردار. علامہ اقبال قرآن میں غوطہ زن رہتے تھے. ان کے والد فرماتے تھے کہ اقبال اس طرح پڑھو کہ یہ قرآن تجھ پہ نازل ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے کہ سچ بولنا ہے، حرام نہیں کھانا، یہ جتنے بھی احکامات ہیں. پھر اقبال جب قرآن پڑھتے تھے وہ روتے تھے اور جو اوراق تھے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتے. اقبال کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال بہت بڑا مقام. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کیونکہ وہ سرکار سے ہدایت لینے والے ہیں اور سرکار تقسیم کرنے والے ہیں. ایک قرآن و سنہ کی صورت میں اور دوسری اپنی نگاہ سے ان کے جو دل ہیں ان سے دنیا کی جو چاہت ہے وہ ساکی نکال دیتا ہے، وہ دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اور ان کو خالی ہاتھ بھی پوری دنیا میں تسخیر کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور یہ انہونی بات نہیں ہے. سرکار کا دور تو بڑا ہی محترم ہمارے لیے. آج سے اتنے سالوں پہلے 15ویں صدی کا حوال اگر آپ دیکھیں تو جیسے خواجہ صاحب نے اور اس سے پہلے داتا صاحب نے کیسے خالی ہاتھ برصغیر کو صوفیہ نے فتح کر دیا اپنے کردار سے، اور جدھر جاتے تھے کرامات کا زور ہوتا تھا اور لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. کیونکہ وہ لوگ اپنے خواہشات نفس سے نہیں بولتے تھے اور انہی کے مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں ان کے کان مان جاتا ہوں، آنکھیں مان جاتا ہوں، پاؤں مان جاتا ہوں. اور اگر یہ کیونکہ حق و باطل کا مارکا جاری رہنا ہے، یہ کائنات شاید نہ تمام ہے ابھی، آ رہی ہے ہر دم صدائے کن فایا کن کن فایا کن کن فایا کن. اور جو خواہشات نفس کا شکار ہیں، جو حرام کھانے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ کیوں کر حق کے مارکے پہ کاربند رہیں گے. آج افسوس کے ساتھ اپنے خواہشات نفس کا شکار ہو کے مولویوں نے تبلیغ جب فرقہ واریت کرنی شروع کر دی تو خدا کے پیغام سے انہوں نے دور کر دیا مسلمان. آج وہ جو ہم نے ایک اتحاد کا پلیٹ فارم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آج مسلمان کی محرومیاں نظر آتی ہیں. آج اتحاد کا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کوئی اللہ کے نور سے کوئی دیکھ سکے. تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ نظام میں اللہ تعالیٰ کا نظام رائج ہو. اور آج ہم کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیں تو شیطان کے پیروکار زیادہ ہیں خدا کے پیروکاروں کی نسبت. خدا کے برگزیدہ بندے نظر نہیں آتے جو اس کے تابع رہتے ہوئے زندگی گزارے. اگر اللہ کا ایک میں کہتا ہوں ان فرقہ واریت والوں کو کہ تم نے مرد مومن کا تصور قرآن میں ہے اور تم ایک بھی مرد اپنی فکر سے ایک بھی مرد مومن بتا دو جو آپ کو نظر آئے، جو مرد مومن نظر آئے کہ تم نے ایک مرد مومن تیار کیا ہے، امت مسلمہ کا کوئی لیڈر تیار کیا ہے، تو کہیں گے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہی مولوی جو ہے سیاستدانوں کے تلوے چاٹ کے مفاد حاصل کرنا اور جو چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی وہ لگژری لائف گزار رہے ہیں، یہ بڑا وہ فقیری درویشی کر رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں بڑے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، اگر تم اتنے ہی دین کے چیمپئن ہو تو سرکار کی حدیث مبارکہ کے مطابق مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تمہاری آنکھیں کیوں اندھی ہو گئی ہیں؟ تمہاری حکمت بری باتیں کدھر چلی گئی؟ تم میں صوفیہ کا وہ رنگ ڈنگ نظر نہیں آتا، وہ کمالات نظر نہیں آتے،
وہ میں عشق بھی ہوئی نظر نہیں آتی، قربانی کا جذبہ نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں پہ تو خواہشن کا شکار ہو کے وہ کاپی پیسٹ والا دین پھیلا کے تم سمجھتے ہو، اسلام پھیلا کے تم سمجھتے ہو، اور پھر اس میں اضافہ بھی فرقہ واریت کا کرتے ہو، تو تم کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ جو فرقہ واریت کرتے ہیں وہ حقیقت میں استغفر اللہ، میں توبہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سرکار کی تبلیغ کے مشن کو بھی نعوذ باللہ وہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ جو اصحاب رسول اور اہل بیت کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان برگزیدہ شخصیات کو بھی متعلق سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، سرکار کی تربیتوں پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اور خدا کے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، کیونکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سارے غلط ہیں جو فرقہ واریت کرتے ہیں، کیونکہ کیا سرکار پہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی؟ اللہ کو تو ہر زمانے کا علم ہے، تو اللہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، اور کربلا کے حوال بیان کر سکتے ہیں سرکار، تو دوسرے بھی بیان کر سکتے ہیں جس کے متعلق یہ لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں یا فرقہ کے متعلق۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے فرقے کو کوئی برگزیدہ شخصیت قبول کرے گی جن کے نام یہ کاؤنٹ کر کے بلیک میل کرتے ہیں، کوئی اللہ کے نام پہ، کوئی دوسرا تیسرا یہ وہ، تو کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا اتحاد کا پلیٹ فارم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک خدا کی وحی پہ یہ تنقید کرتے ہیں، سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں یہ فرقہ واریت والے، کہ اس کا مطلب اللہ کو نہیں پتہ، نعوذ باللہ سرکار تربیت نہیں نعوذ باللہ کر سکی ہے کیا؟ جو سرکار کے نزدیک تو منافق ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالات آیت باریا، اور جس کو سرکار اوکے کر دے وہ تا حیات اوکے رہتا ہے، اور جو نہیں ہوتا اوکے وہ نہیں اوکے ہوتا، جو مرضی کوئی کر لے۔ تو یہ جتنے غلط قسم کے، اگر وقتی طور پہ کوئی تھوڑے سے حوادث زمانے کے ایسے تھے کہ کچھ اگر تھوڑے اختلافات آئے تھے تو انہوں نے کبھی لڑائیاں نہیں کی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ منافقین نے کوشش کی کہ لڑائیاں ہوں، مگر انہوں نے اس دور میں بھی پرامن رہے، اور یہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جذبوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور جو اپنا تن مان دھن سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لٹاتے ہیں، سرکار کے لیے لٹاتے ہیں، ان میں تو میں ہے ہی نہیں ہے، خواہش نفس ہے ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے جذبوں کی آبیاری اللہ تعالیٰ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مرد مومنین کی جماعت کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنا بھی کس طرح بتاتے ہیں کہ وہ اختلاف بھی کرتے ہیں تو لڑائی نہیں ہے، ایک دوسرے باہم شیر و شکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتا دیا کہ اختلاف رائے بھی ان کی کتنی مقدم ہے، اور ایک دوسرے سے احترام کی بھی کیا، اور کسی کے خلاف بھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ مگر آج کسی نہ کسی صوفی پہ کوئی تنقید گیا، اب ایک ہے پاگل انسان جو غوث الورا کے اور صوفیہ پہ بے معنی سی الزامات لگاتا ہے، اور ان کو نعوذ باللہ حد پہ تنقید بنا رہا ہے۔ اس بغیرت کو یہ نہیں پتا کہ سرکار ان کو تبلیغ کرنے کا نہیں اس کو پتا، اور سوشل میڈیا ریٹنگ کے چکر میں وہ اپنی زندگی اور عاقبت تباہ کر رہا ہے ان لوگوں کو جن کی عزتوں کے چراغ خدا نے روشن کیا۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے جو امتی ہے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صوفی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حاکمیت دیتا ہے، تو ان سے بھی کرامت کا ضرور ہوتا ہے، وہ دنیا کا نظام تبدیل کریں، جیسے داتا خواجہ نے تبدیل کر دیا، غوث الورا نے تبدیل کر دیا۔ تو وہ ادھر بے معنی تبلیغ ہے، اور تانا مینا تو سرکار نے نہیں دیا، تانا مینا دینے والی تو تبلیغ سرکار نے کی نہیں، نہ سیاست کی ہے اس طرح کی، سرکار نے تو کبھی کافر کو بھی کافر نہیں کیا، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، تو وہ جذباتی انداز میں وہ قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب نکال کے اور کس طرح وہ عجیب سے حالات و واقعات بتا کے اس طرح کی چیزیں کہہ رہا ہے۔ اگر فلسفیانہ سوچ میں اگر ہم چلے جاتے ہیں، تو میں نے جب پڑھا کہ خانہ کعبہ میں پانی آ جاتا تھا، پھر اس کو پانی کو نکالا گیا اور اس کو کیا گیا، تو اب فلسفی جو ہے، جو جاہل ہے، جو فلسفی ہے، وہ تو اس کا نام یہ کہے گا کہ اب اللہ اپنی حفاظت نعوذ باللہ خود نہیں کر رہا، پانی آ رہا ہے تو لہٰذا کیا وہ مومن خدا کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کو دی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرے۔ اس طرح جب شہادت کا وقت آتا ہے یا اچھائی پہ قائم رہنے کا وقت آتا ہے، تو کیا جو منافق ہوتے ہیں وہ اچھائی سے بھاگ جاتے ہیں، تو مومن تو ادھر ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو آزمائشیں ہر طرح کی دیتا ہے، تو جو ظاہر بھی سوچوں والے ہیں وہ ظاہر بھی نہیں سوچتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایمان کی روشنی سے ہی اچھائی اور برائی اور احساس پیدا ہوتا ہے۔
اچھائی و باری کی تمیز اور احساس پیدا ہوتا ہے. آج تبلیغیں بہت ہیں, ان کے پیروکار بہت ہیں, مگر ایک بندہ بھی نہیں نظر آتا جو حکمت و دنائی قبول کرنے والا. اور اگر کسی کا ٹیسٹ کیس کرنا ہے کہ کوئی کس قدر اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہے, تو اسے برائی سے نفرت ہوگی اور اچھائی سے محبت ہوگی. یہ ایک پہلا کلیہ, اور وہ کسی بھی یہ ظاہر بین ملا اور سیاستدانوں کے جھنڈے پہ نہیں چلے گا مرد مومن, بلکہ وہ وہی کہے گا جو حق ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کہہ نہ سکا کم, تو لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آج لوگ کس قدر بھٹکے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے تیر مار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں, اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, جبکہ اسلام پورا پورا بھلائی ہے مذہب. اگر اسلام کی ایک لفظ میں سرکار نے اپنی حدیث سے اسلام کے مفہوم کو قید کر دیا, ایک بتا دیا کہ دین تو پورا پورا بھلائی ہے. آج بھلائی نظر نہیں آتی. فرقہ پہ گالیاں نکالنا, کسی کو برا کرنا, خود قد بڑا کرنا, جبکہ یہ عشق نہیں ہے. اس طرح سیاست میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, جبکہ جتنے بھی اسلامی ہیروز ہیں انہوں نے کبھی نہ انتشار پھیلایا نہ اس طرح کی باتیں کی ہیں. مومنین کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا امین ہوتا ہے, تو وہی یہ اللہ کی رحمتیں مومنین تک محدود نہیں, کہ عام لوگوں پہ بھی رحمتیں پڑتی ہیں, مگر وہ چونکہ گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو گونگے بہرے کر دیتا ہے اور ان کو وہ خسارے میں چلے دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ کسی کے گھر جانا ہو 3 دفعہ دروازہ کراتے ہیں, نہیں کھولتا, واپس آ جاؤ. اللہ کی رحمتیں بھی ایسے ہی ہیں, پڑھتی ہیں, کوئی اس کو گناہوں میں آلودہ ہوتے ہوئے اس کی پاس نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں اٹھا لیتا ہے, کہتا ہے نہیں گناہ سے. پھر وہ اس قدر ان کے دل جام ہو جاتے ہیں کہ انہیں سچ بھی اچھا نہیں لگتا. آج فلسطین اور غزہ میں قتل و غارت ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. امریکہ کو بڑا کوئی اس کا احساس نہیں ہے, مگر جہاں فساد بنانا ہو امریکہ کے بڑے بڑے بیان آ جاتے ہیں, اور امریکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا ہے. پہلے کسی سے چھوٹی سی ہمدردی جتا کے وہاں پہ اپنا ذہنی طور پہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتا ہے, پھر اسی کے حوالے سے ہی اپنی چدراہٹ قائم کر کے اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے صدام کو اس نے ختم کر دیا, اس طرح دوسرے ممالک کی تباہیوں کا سامان امریکہ بنا. وہ دیمک کی طرح آہستہ آہستہ کسی کو گراتا ہے, آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے, پھر اس قدر کمزور کر کے پھر اس پہ جنگ مسلط کر دیتا ہے. اس طرح کے اس کے حوال نظر آتے ہیں. یہ حوال منافقین کا ہے کہ منافق لوگ پہلے آپ کو ایسی بے معنی خوش آمدید کریں گے, آپ کو سبز باغ دکھائیں گے, آپ کو بیوقوف بنائیں گے. اگر آپ اس کے سبز باغوں میں پھنس گئے تو آپ تباہ ہو گئے. وہ آپ کے وہ مینٹلی طور پہ آپ کو آبزرو کرتے ہیں, وہ منافق آپ کو, اور وہ جس طرح بہت لبرل سوچوں والے وہ علیحدہ علیحدہ سے پیکیج دیتے ہیں, پھر کبریت بلانے والے علیحدہ پیکیج دیں گے, پھر اس طرح حکمران علیحدہ سے آپ کو پیکیج دیں گے, لوگوں کو بھڑکانے کے لیے, لوگوں کو اپنا انگیج کرنے کے لیے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے, ان کی ہستیاں مٹانے کے لیے. مرد مومن کا کردار, مرد مومن کا کردار بہت سادہ سا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پھیلاتا ہے, وہ اللہ کے لیے ہی کسی سے ہمدردی کرتا ہے, اسے اپنا ذاتی مفاد نہیں چاہتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک فاقے کاٹے, مگر کبھی بھی اپنے صاحب کو نہیں کہا کہ میرے لیے کھانا پینا لے کے آؤ اور یہ میرے لیے دنیا کی چیزیں لے کے آؤ. سرکار کی خود میں تحفہ تحائف پیش کرتے صحابہ رسول, وہ بھی سرکار کے مزاج سے آشنا تھے, مگر جو چیزیں آ جاتی ہیں سرکار اسی دن مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتے اور اپنے گھر میں کل کے لیے جمع نہ, اللہ پہ توکل فرماتے. تو آج دین بیچ کے مولوی کہتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے میں پھر وہ بغیر داڑھی والا اقبال, علامہ محمد اقبال ان سے بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس کے دل سے حکمت و دنائی کے چشمے پھوٹتے ہیں. اور آج کسی کے دل میں حکمت و دنائی نہیں ہے, وہ مقام نہیں ہے. اقبال نے تو, اقبال کا اگر کرامت دیکھنی ہے تو پاکستان کا حصول علامہ اقبال کی بہت بڑی کرامت ہے. علامہ اقبال کے دل پہ حکمت و دنائی جو اترتی ہے, علامہ اقبال کی یہ بہت بڑی کرامت ہے, کیونکہ وہ اللہ سے نور سے دیکھنے والے ہیں. برے انسان سے بری باتیں نکلیں گی, بد کردار سے بد کرداریاں ٹپکیں گی, جھوٹے منافق سے لڑائیاں نکلیں گی. اس طرح یہ سیدھے سیدھے کلیے ہیں. جیسی جیسی آپ کی سوچیں ہیں, آپ کا ذہن ہے, اسی طرح کی آپ کی چیزیں ہیں, اسی سے آپ کی ویژن, آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے. نکما اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہے میں اماں جی ابا جی فرسٹ ہی آنا کلاس, پڑھاتا فیل ہے, کیونکہ وہ ذہنی طور پہ تو 4 ہے مگر خیالی طور پہ, مگر اس کی ذہنیت, اس کے دل میں وہ کتابوں کو, وہ اسباق کو جذب کرنے کا جذبہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے بھگوڑا پن دکھایا, اسے اچھے استاذہ نہ ملے, اچھا ایٹماسفیئر نہ ملا, اس کو وہ حالات نہ ملے جو ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ملتے ہیں. اسی طرح جو لوگ اچھے ہوتے ہیں, جیسے اخلاق حسنہ پہ ہوتے ہیں, تجزیے پہ ہوتے ہیں, وہ پھر ان کی شخصیت مخدوم ہوتی ہے,
اور پھر وہ سید حجویر مخدوم امم مرکد و پی سنجر راہ حرم، تو وہ خاک پنجاب ازدم و زندہ گشت صبح مازمہر و تبندہ گشت۔ تو یہ اب باطل نے، شیطانی کفتوں نے آپ سے لڑنا ہی لڑنا ہے، تو آپ نے یہ، آپ اگر تقیزہ ہیں، باکردار ہیں، تو آپ اگر وہ حلقہ پیدا کر دیں تو پھر آپ بہت ہی اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ میرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ کسی سے بحث نہ کی جائے، میں کہیں بھی بحث بھی کر دیتی ہوں، اور بحث بھی میں شغل کے انداز میں ہی کرتا ہوں، کیونکہ حقیقت میں یہ نہیں سمجھ سکتی یہ بات۔ اور میں جہاں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میری نظریے، فلسفے، میرا جو آئین اسلام کے مطابق مفہوم ہے، اس کے مطابق ایک شخصیت بھی نہیں ہے جو اس مقام پہ پورا ہوتا ہے۔ یہ داتا صاحب کی فیوز و برکات ہے کہ ہم سے دل سے جو ہے وہ حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی خواہشات نفس کے شکار ہیں وہ اپنی تباہی خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ آپ خود انالیسس کریں گے آپ نے کہ آپ ابھی سے آپ اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا حیثیت ہے بارگاہ خدا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت مرد مومن کے لیے دنیا و جہاں کی بلائی رکھی گئی ہے، اور ہر وقت اللہ کی رحمتیں اس کے دل میں، مرد مومن کے دل میں اتری ہوتی ہیں، اور صوفیہ اعظام کا جیسے وصف، اور اس طرح جو بھی پکیزہ ہیں، باقیدار ہیں، پہلے آپ کی نشتیں اچھی ہونی چاہیے۔ اور آج جو سسٹم آ چکا ہوا ہے اور جو نظام آ چکا ہے، اس کی طرح تو نیت کسی کی اچھی لگتی نہیں ہے، اور دوسری پھر تربیت بھی کسی کی نظر نہیں آتی، پھر معاشرے کا نظام مثالی نظر نہیں آتا۔ ایسے میں مرد مومن کا کردار وہاں پہ ڈیولپ ہے۔ مومن تانا نہیں دیتا، مسلمان ہوا جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ آج دیکھیں تو مولویوں کی لڑائیاں، سیاستدانوں کی لڑائیاں، کون کس سے محفوظ ہے؟ اسلام کی ایسی بیسک ڈیفینیشن ہم پورا نہیں کرتے، اور جو جہاد کا تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو، پھر جتنے بھی طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، جیسے اقبال نے کیا، علامہ اقبال نے کیا، قائد اعظم نے کیا۔ اپنا پہلے مسلمان مرد مومن میں اتنی ایمانی قوت ہو کہ اپنے قول میں سچا ہو، پکا ہو، یو ٹرن لینے والا نہ ہو، منافق نہ ہو، اور پھر وہ فیصلے میں پرفیکٹ ہو۔ میں یہاں فیصلہ کسی کو نہیں آتا، یہاں پہ کسی کی باتوں میں سچائی نہیں ہے، سارے یو ٹرن لیتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ فیم گین کر لیں۔ صوفیہ کا چراغ آج بھی روشن ہے، کیونکہ انہوں نے اس دور میں تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا۔ داتا صاحب دیکھ لیں، اتنے مقامات آج بھی خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور خواجہ صاحب، اس دور میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، پر جو رحمتیں برکتیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، آپ دنیا والوں سے نہیں، آپ ساری دنیا آپ کی اگر تعریف کر رہی ہے تو کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہو جائیں گے؟ جبکہ آپ غلط انسان ہیں، اخلاقی صحیح نہیں آنے، اگر ساری دنیا آپ کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اوکے کرتا ہے کردار اور پکیزگی کی وجہ سے، تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ تو مرد مومن ہیں، آپ نے سب کو تبدیل کرنا ہے۔ تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے۔ تو بعض کا تو میں یہ محسوس کرتا ہوں، میری آزمائشیں بہت سخت ہیں کہ نہ تو مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اب میں، جیسے مجھے اشارہ ہوا کہ میں اس طرح کی باتیں کیا کروں، تو میں نے تو کی، مگر اب مجھے وہ مسائل کا حل بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ کنفلکٹ میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کنفلکٹ کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ ان میں پیورٹی نہیں ہے، ان کی سوچوں میں، ان کے کردار میں پختگی نہیں ہے، لہذا وہ شیطان ان کو ہائر کرتا ہے مجھے دل آزاری کرنے کے لیے، مجھے خدا کی بارگاہ سے میوس کرنے کے لیے، مگر میں میوس نہیں ہوتا۔ ایک چیز ظاہری جنگ ہے جو انسان لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، مگر ایک باطن میں جنگ ہے جو مرد مومن لڑتا ہے۔ یہ تو ظاہری تو مرد مومن کے خلاف ہوتے ہی ہیں نا، جیسے میں سمجھتا ہوں سارے اختلاف کرتے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جو باطن میں جنگیں ہیں، شیطان سب سے بڑا آپ کا دشمن بن کے آئے گا کہ یہ جو ہے یہ تو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو پکیزگی اخلاق کا درس دے رہا ہے، معاشرے میں امن پیدا ہو گیا تو یہ تو اینٹی شیطان ہو گیا نا، کہ شیطان تو فساد پھیلاتا ہے، معاشرے کو تباہ کرتا ہے، اور خدا کی بارگاہ سے میوس کرتا ہے اور تباہیاں بربادیاں پیدا کر کے خوش ہوتا ہے، تو یہ تو شیطان ہائے ہائے کرتا ہے۔ الحذر 100 بار الحذر، آئین پیغمبری سے 100 بار الحذر، الحذر 100 بار آئین پیغمبری سے الحذر، حفظ نمو سے زن مرد آزما مرد کار فری، مرد آزما کار فری۔ مرد مومن کا کام ہوتا ہے مثالی معاشرہ تشکیل دینا، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ کافر بھی کہتے تھے سرکار آپ کی ہر بات مانتے ہیں، آپ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جو تو ہم مگر آپ کو نا ایمان نہیں لائیں گے، ہم خواہشات نفس کا شکار ہیں، ہمیں بتوں کی پوجا کرنے دیں، ہمیں یہ اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔
اسی طرح آج کے دور میں لوگ نماز روزہ حج زکات سب کچھ پڑھتے ہیں، مگر خواہشات نفس کے بت پالے ہوئے ہیں، کہ سچ نہیں بولتا، حرام کھاتے ہیں، کسی زبان و آواز سے کوئی محفوظ نہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض کرتے ہیں. تو ایسے میں کیسے وہ اچھے مومن بن سکیں گے یا اچھے مسلمان بن سکیں گے، بلکہ ان کی زبان و آواز سے کوئی محفوظ ہی نہیں ہے. آپ خود انالیسس کر کے دیکھیں کہ کتنا تان مین اور لڑائی جھگڑے ہمارے معاشرے میں پیدا ہے. تو لہٰذا مجھ پہ تنقید کرنے والا اپنے منہ پہ خود تھپڑ مارتا ہے، کیونکہ میری پرواز دن بدن بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے. اگر مجھے ظاہری طور پہ لوگ کام کرنے کی کوشش کرتے تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ گلوکار آئیں گی کہ نہیں آئیں گی وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں روحانی پروازیں میں اپنی بلند کرنے کی وجہ سے، حکمت و دنائی اللہ کی طرف سے لینے کی وجہ سے میں بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہوں. اور کبھی تو مجھے یہ خوش فہمیاں نظر آتی ہیں، اور جس طرح دنیا کی تباہی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہاں تو یہ قدرت ان کو موقع دیتی ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتا دے کہ ایک شخصیت ایسی بھی ہے انمول جو لوگ اس دور میں گئے گزرے دور میں بھی کوئی حکمت و بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس احکامات کو اسی روح کے ساتھ سمجھنے والا ہے جو عین خدا کے مطابق ہے اور فرقہ ویت نہیں کرتا. اور دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ یہ کیا میں استقبال کر رہا ہوں برگزیدہ شخصیات کا جنہوں نے آنا ہے، یا پھر میری خوش فہمی ہے کہ میں تخت لگا کے پوری دنیا کے فیصلے کرنے جا رہا ہوں. جیسے اقبال فرماتے ہیں تو ہے فاتح عالم خوب و زیز، مجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. مگر یہ مقامات مجھے بہت اپنے سے دور نظر آتے ہیں کہ میں اس طرح کے کام کر سکوں، کیونکہ ابھی یہ بہت زیادہ روحانیت کی اتنی منازل ہے. ایک منزل ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے، تیسری شروع ہوتی ہے، چوتھی شروع ہوتی ہے، پانچویں شروع ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ناممکنات میں سے نظر آتی ہیں. مگر خدا کا کیا کہنا. میں کہتا ہوں جتنی لوگ اس قدر بگڑے ہوئے ہیں ان کے عوض میں اللہ کا چہتا بن جاتا ہوں کہ میں کم از کم میرے قدم، سوچ، نگاہ، دل برے راستے پہ نہیں چلتے. یہ اللہ کی رحمت، پیر و مرشد کی نگاہ کیمیا کا ایسا ہے. اور جب یہ لوگ اب یہ فرقہ وریت والوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہونا چاہیے میری موجودگی میں، کیونکہ ان کی فرقہ وریت ختم ہو جائے گی جب ایک ایسی ہستی نظر آ جائے گی جو آئین اسلام کے مطابق اور خدا کے احکامات جاننے والی ہو. تو میں تو یہ بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں تو یہ بھی محسوس دل میں اٹھتا ہے کہ کہیں کل کو میرا مناظر ہی نہ ہو جائے ان تمام فرقہ وریت کرنے والوں سے اور میرا ان سے مناظرہ نہ ہو جائے. مگر میں یہ چیزیں بالکل پسند نہیں کرتا کہ میں اس احوال اس طرح جاؤں، بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں صرف حکم صادر کروں اور میری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح ثابت ہوتی ہیں جیسا میں نے کہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تسلسل کے ساتھ. سیاست کے والے سے ویڈیو بنانے کی بیٹری بالکل ختم ہوگی موبائل کی، اس لیے نہیں بنا سکوں گا. میں نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ آپ کمبائن ایک گورنمنٹ تشکیل دیں، جو کیونکہ جن کو دیکھیں پنجاب میں کس کو اکثریت ہوتی ہے، ادھر جس طرح پیچ کمبائن حکومت بن رہی ہے الیکشن سے پہلے کا، اور بغیر تنہاؤں کے وہ کام کریں. عہدے تو ان کے پاس ہوں مگر نہ ان کے پاس پروٹوکول ہو نہ سیاسی، بلکہ یہ بہم مشاورت سے یہ فیصلے کریں. عدلیہ جو ہے وہ اس کا نام کیا قانون جو صلاحی والے سے کوئی بھی وہ قانون پاس کرے. پارلیمنٹ کو بھی اڑا دیں یا پارلیمنٹ کا بھی تھوڑا سا ان کا بھی ایک کمائن پیچ اپ لگا کے بنا لیں. اور جہاں تک ہے ایک پاکستان کی ترقیاتی کاموں کے بارے سے ایک گروپ تشکیل دیا جائے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ٹھیکے دینے کی بجائے ایسے ہی گورنمنٹ سیکٹر پہ یہ کام ہو، اور اپنے اخراجات تمام ختم کر کے کرپشن کا داروں میں زیرو کرپشن کر کے اور اس طرح کی گورنمنٹ بنے. مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی، نہیں سنی. میں نے اس طرح کی باتیں بھی کی تھی، اور یہ وہی سسٹم وہی میں نے کہا تھا پی ڈی ایم طرز حکومت بن جائے گی. میری ویڈیو کو نظر آئی تو میں بتا دوں گا. مگر وہ بھی کس قدر میڈیا پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کس قدر اداروں کے خلاف اشتعال پھیلایا جاتا ہے، کس طرح اور چیزیں ہیں، اور کس طرح اداروں میں بھی کوئی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو میں ہو سکتا ویڈیو بناؤں اس وجہ سے یا نہ بناؤں، مگر حقائق پہ مبنی ایک تبصرہ نکالنا چاہوں گا. اگر دل کیا تو اگر ہو سکتا نہ بناؤں، مگر اس میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ. اور یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب ہمارے لائیونگ پلین فیلڈنگ بڑی ہو تو تم دہشت گردی کرنے کے باوجود، اداروں پہ حملے کرنے کے باوجود تمہیں الیکشن لڑنے دیا جائے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے. ابھی اگر آپ کو سزائیں دے دیں تو آپ کا بنے گا کیا؟ تم تو بالکل فارغ ہو جاؤ گے. تو تم بڑا اور دہشت گردی انتہا پسندی کرنے والوں کو اب پھر اس کو جو شراب پیتا اور کہتا ہے شہد نکل آیا، اب اس کو وزیر خود حکومت لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس والے سے پھر میں ویڈیو بناؤں گا. ابھی میں احوال ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا. تو اگر ان کو کیسز آ جاتی ہیں اور ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، جیسے میاں اسلم اقبال ہے وہ اشتہاری ہے، چھپا ہوا ہے، اس کی جائیدادوں بھی وہ نا سخت کرنے کے کرکی کرنے کے جج نے آرڈر جاری کر دیا.
تو وہ کیسے اپنی سیٹ پہ وہ قائم دائم رہ سکتا ہے. اسی طرح ان کی تو ساری وہ وزارتیں اڑ جاتی ہیں یا وہ انتخابات میں کامیابی ساری اڑ جاتی ہیں, کیونکہ ایک دہشت گرد کو اگر پولیس کی وردی پہنا دیں گے تو کیا وہ محب وطن پولیس والا بن جائے گا؟ اسی طرح اگر کسی دہشت گرد کو سیاستدان بنا دیں گے تو کیا وہ پاکستانی عوام کے لیے فیصلے کرے؟ یہ آپ نے خود فیصلے داروں نے کرنے ہیں کہ کیا دہشت گردوں کو پروموٹ کرنا ہے, کس کو کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پاکستان کے حال پہ رحم کرے. وہ بھی علامہ اقبال تھے اور قائد اعظم تھے, پرتحمل والے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اچھے فیصلے کرنا ہے. آج بدتمیزی پہ مبنی کلچر والے سیاستدان اور اپنے مفادات پہ سوچنے والے سیاستدانوں نے پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے کہ یہ لوٹی پوٹی قوم جس نے بڑی قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا, اس کی جب حالت دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. اور میں سوچتا ہوں میں اپنی فیضان خواجگان تحریک لانچ کر دوں, اور یہ بہترین وقت ہے کہ میں 4-5 سال اس پہ کام کروں اور نیکسٹ الیکشن میں ہم سب کا بینڈ بجائیں. یہ غلط سے پھر چیزیں آتی ہیں, مگر وہ حالات نظر نہیں آتے کہ میں پریکٹیکلی اپنا یہ چیزیں کر سکوں, کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا جس کرائٹیریا میں جا کے یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ ابھی دور ہے. اور اسی طرح میں پروڈکشن ہاؤس اپنا بنا کے ان کا بینڈ بجانا چاہتا ہوں, اور پاکستان میں ایک فکر اقبال کی روشنی میں اسلام کے مطابق اصلاحی والے سے ڈرامہ فلم بنا کے پاکستان میں جو غلط قسم کا بہودگی کا اور غلط گھر میں کا ٹرینڈ, اس کو آل ٹوگیدر تبدیل کروں, کروڑوں لاکھوں کما کے انسانیت پہ خرچ کروں, اور اس کے علاوہ اپنی تحریک پہ اپنا پیسہ ہی لگاؤں. بلکہ میں کسی کی بھیک نہیں مانگوں گا, میں بڑے تلوے چاٹ کے کسی کو کہوں جی مجھے فارم فنڈنگ مل جائے, دوسرے سے پیسے مل جائیں, نہیں, بلکہ میں اپنے ہی طریقے سے دنیا کو آؤں. مگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ساری پارٹی پھیتی پیتی ہو چکی ہیں, کسی کے پاس کچھ نہیں رہا, یہ بالکل فارغ ہو چکے ہوئے ہیں. مگر جس نہج بھی میں جانا چاہ رہا ہوں وہ مجھ سے مقامات ابھی دور نظر آتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو ہدایت آ جائے, نہیں تو پاکستان اب مزید ان لڑائیوں کا, ان گومیوں کا, الزامات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ مفاد پرستی پہ جو مبنی, جس طرح فضل الرحمان کہہ رہا ہے, تو اور فضل الرحمان نے تو ہمیشہ ساری زندگی کسی کے پیسوں پہ پلا ہے, اور ابھی جس کو یہودی جنٹ کہتا تھا اب وہ یہودی جنٹ سے باہر نکال دی. اس کا مطلب ہے اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ قابل وہ شخصیت ہی نہیں ہے جو محتاط انداز میں گفتگو کر سکے. اور وہ جماعت جدھر سے وہ اس کو تھوڑا سا بونگیاں مارنے کا اور انتشار بنانے کا موقع ملے, اور اس کو صرف دھرنے کا شوق ہے, جس طرح پی ٹی کو دھرنے کا شوق ہے, اور اخلاقی طور پہ وہ کمزور جماعت نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آج اپنی ہی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے آج وہ پکڑ میں ہے. اور جس طرح انہوں نے قتل و غارت کروائیں, جیسے ٹی ایل پی تھے, اور ان کی جو لگی کتنی شہادتیں پولیس کی بھی ہوئی, ان کی ہوئی. اس طرح کے انتہا پسند قسم کے سیاستدان ملک کے لیے یقیناً نقصان ہے, جو خوش فہمی کا شکار ہے اور سمجھے خود کو سچ بولنا ہے, یو ٹرن لیں, منافقت کریں اور سمجھیں ہم عالم اسلام کے لیڈر ہیں, جبکہ کشمیر بیچ کھائیں اور بے حسی اختیار دکھائیں, اور جب حکومت چلی جائے تو کہیں کہ آگے لگا دو شیخ رشید کے بقول اس کے. اور جوید ہاشمی بھاگتا ہوا اسلام آباد سے آئے کہ انہوں نے بڑے غلط پلان سوچے, اور پلان پھر وہ پلان کا تسلسل ان کی دھمکیاں میڈیا میں, اور کبھی جیو پہ پتھرنگ, اور کبھی عام لوگوں پہ جو بھی ان کی پارٹی کا تنقید بنائیں ان پہ وہ اپنے حملے کروائیں. اس طرح کی جماعت بال ٹھاکرے والی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی. دوسرے سیاستدانوں کو جتنا مرضی تنقید کریں وہ اتنی بدتمیزی میں نہیں ہوتے جتنی یہ گندی جماعت ہو چکی ہے, اور خود سارے عیب ان میں, اور پھر خود کو حاجی اسلام اللہ بھی سمجھنا, یہ حماقت کی انتہا ہے. اور اس انتہا سے اللہ تعالیٰ بچائے. یہ تو پاگل پن ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ایسے پاگل پن اور جنونیوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے. خدا حافظ.